بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ ترین گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، حمداللہ محب سعادت نادری، یہ اس کا پورا نام ہے افغان مشیر کا، جس سے میاں نواز شریف نے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے سرکاری اور غیر سرکاری طور پہ بہت سے تحفظات، سوالات نے جنم لیا ہے اور معاملات کوئی دوسری صورت اختیار کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی سازش جو ہے وہ زیر گردش ہے، زیر تکمیل ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ اس ملاقات کے ڈانڈے بھی یہاں جو افغان سفیر کی بیٹی اغوا ہوئی تھی اور اس کے بعد باپ بیٹی دونوں فرار ہو گئے پاکستان سے، اس سے جوڑ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب یہ افغان سفیر کی بیٹی اغوا ہوئی ہے تو سب سے زیادہ انٹرسٹ، یہ سب سے زیادہ تکلیف نون لیگ کو ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا میڈم نے، مریم نواز صاحبہ نے فوری طور پہ وہاں کشمیر جلسے میں تقریر میں فرمایا تھا کہ پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے، اور یہ نالیکی ہے اور یہ اور وہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس کو برآمد کریں اور معافی مانگیں اور یہ کریں، الٹا اس کو آپ نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پنجاب اسمبلی میں ان کی ایک اور ماہر حسن و زیبائش محترمہ معظمہ بٹ صاحبہ جو ہیں، وہ حنا پرویز بٹ صاحبہ، جو بڑی خاص اور بڑی قداور شخصیت ہے، انہوں نے یہاں باقاعدہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی، جس میں کہا گیا کہ جناب والا آپ فوری طور پہ سب سے پہلے تو آپ استعفیٰ دیں شیخ رشید صاحب۔ اس کے بعد جو ہے نا پاکستانی گورنمنٹ ساری اکٹھی ہو کے باقاعدہ جائے اور افغانستان سے معافی مانگے، یعنی افغانستان سے اب پتہ نہیں وہ کس سے طالبان سے معافی مانگے، لیکن میرا خیال ہے نہیں، وہ اشرف غنی حکومت کی جو کہ حامی ہیں تو اس سے معافی مانگے۔ یہ بھی جو موصوف یہ حمداللہ محب سعادت نادری جو ہیں، یہ بھی ظاہر ہے ان کی مشیر ہے، تو اچھا یہ فلر تو انہوں نے چھوڑا، شور تو مچایا انہوں نے، لیکن آپ نے دیکھا اس کو پذیرائی اس لیے نہیں ملی اس ان کے ایشو کو کہ پاکستان انٹیلیجنس نے بہت برق رفتاری سے کام کیا اور ایسے ناقابل تردید ثبوت جو ہیں وہ پیش کر دیے جو بتا رہے تھے کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ تھا، اور یہ ڈرامہ کہاں تھے۔ اب تو خیر بڑا کچھ اور بھی پتہ لگ گیا ہے، انہوں نے بندے ٹریس کر لیے ہیں، کس نے اس سٹیج کہاں یہ ڈرامہ تیار ہوا، کہاں کچھ ہوا، تو اس سلسلے میں میں کچھ گزارشات آپ کو کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اصل میں یہ ڈرامہ تیار ہوا تھا لندن میں، اور لندن میں جو یہ ڈرامہ تیار ہوا ہے تو اس میں افغان سفیر ادھر نون لیگ کی قیادت اور جو مفرور قیادت ہے، اور انڈین را کا جو ادھر یو کے میں جو چیف ہے، یعنی یہ لوگوں کو پتہ تھرڈ سیکٹری ویکٹری کے بیس میں ہوتے ہیں، لیکن ملاقات ایسی کروائی گئی تھی کہ جو ٹیلی فون پر ہوتی ہے نا، جو میٹنگ جو ہوتی ہے جس میں براہ راست ادھر ہیڈ کوارٹر سے ان کے رابطہ ہو رہا تھا، جہاں منصوبہ تیار ہوا تھا، تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ منصوبہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے انریسٹ شروع کریں گے، کیونکہ سفارتی سطح پہ جو آج کل جو کام ہوتا ہے اس کا ذرا بھرپور رسپانس ملتا ہے، اور یہ رسپانس ملنا بھی تھا ادھر سے بڑا خاص، امریکہ کی طرف سے تو بہت ہی ملنا تھا، اور دوسرے ممالک کی طرف سے میرا خیال اس میں تو خیر اگر یہ اسٹیبلش کر دیتے اپنی بات کو تو پھر تو چین، روس جیسے ملک بھی پاکستان کے خلاف ہی ہوتے ہیں نا۔ یہ کون ملک برداشت کرے گا کہ جی کہ آپ کے ایک سفارتکار کی بیٹی کو اغوا کر کے اس کو چپیڑے مروائیں، اس کا ناک چھلنی کروا دیا بیچاری کا، اور اس کے بعد جناب اس کو وہ ملک سے بھاگ بھی جائے، ہے جی، یہ تو نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو کنسرنڈ ان کے لوگ تھے ان تک انہوں نے، جو ہمارے مارخور ہیں،
انہوں نے جناب پوری بریفنگ بنا کے تیار کر کے پہنچا دی تھی، اور ایک ایک لمحے کی اس کی مومنٹ اور سارا کچھ ثبوت کے ساتھ، جس کے بعد یہ بات تو یہاں تو اسٹیبلش ہو گئی تھی جو ہماری سفارتی برادری یہاں پاکستان میں ہے، کہ یہ ایک بڑا خطرناک پاکستان کے خلاف ڈرامہ تھا۔ اچھا، اب یہ ڈرامہ عملاً ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے 4-5 دن بڑا شور مچایا، کچھ کیا، لیکن کچھ نہیں، نہ امریکہ اس پہ حرکت میں آیا، نہ ایران آیا، نہ کچھ کوئی بیان نہیں آیا، نہ طالبان کی طرف سے۔ تو اب یہ جو ملاقات ہوئی تھی یہ جناب حمداللہ محب کی، جو حرامی پاکستان کو چکلا بنا رہا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ، اب پتہ نہیں میاں نواز شریف نے چکلے کی کس حیثیت سے شرکت کی ہے۔ چکلے میں تو عموماً 2 ہی کردار ہوتے ہیں، ناچنے والے اور نچوانے والے، اور گندا کام کرنے والے اور کروانے والے۔ پتہ نہیں کس حیثیت سے انہوں نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اچھا، اب افغان لیکن ایک بڑا کام جناب خراب یہ ہوا کہ ان کی جو تھوڑی کنورسیشن ہے نا وہاں پہ جہاں پر بھی یہ ملاقات ہوئی ہے، وہ ریکارڈ ہو کے پہنچ گئی ہے جہاں اس کو پہنچنا چاہیے، جس کے بعد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عفان مشیر را کا دوست ہے، آڈیو پبلک کی جائے۔ یہ مسٹر فواد جو منسٹر ہیں نا، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور ہمسایہ ممالک سے پرامن اور کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ جو بھارتی خفیہ اہلکاروں نے بھی آپ سے ملاقات کی ہے، آپ کا ایجنڈا کیا تھا، کس سے آپ نے یہ بات شیئر کی تھی۔ دیکھیں نا، جب ملکی صدر مثلا محترمہ نے کہا ہے، مریم صاحبہ نے، کہ ہمسایہ ممالک سے پرامن تعلقات جو ہیں وہ نواز شریف کا نظریہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس کیپیسٹی میں اس وقت اس نظریے پہ عمل پیرا ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں نا، اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے نا، اسٹیٹ جو ہے وہ تو ہے اس وقت اس پہ جو حکمران ہیں وہ ہیں جو آپ کے بالکل اینٹی گروپ ہے، یعنی تحریک انصاف والے۔ تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت جو قیادت افغانستان میں یہ اشرف غنی قیادت ہے، یہ اصل میں سپانسرڈ ہے بائی انڈیا، اور یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ تو وہ اسٹیٹ کی پالیسی تو یہ ہے، تو آپ نے ایک اپوزیشن تو نہیں، آپ تو اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں، آپ تو ایک پاکستان کے مفرور سزا یافتہ مجرم ہیں۔ آپ کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے مفرور مجرم قرار دیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا تھا کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کریں؟ آپ تو پاکستان میں ایک وانٹیڈ مجرم ہے۔ کل کو بندہ کہیں یہاں سے جب پاکستان سے قتل کر کے یا ٹھگی لگا کے یا کوئی اور جرم کر کے بھاگے، اور وہ دنیا کے کسی ملک میں بیٹھ کے وہاں پہ جناب سفارتی ڈیلیں شروع کر دے، ان کے ساتھ ہم معاہدے شروع کر دے، بیانات دینے شروع کر دے مل کے، اور پالیسیاں بنانی شروع کر دیں، تو جو یہ اسٹیٹ جس سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے نا جی، کہ وہ کیا کرے، وہ کیا کہے۔ اچھا، اب یہ ان کا یہ کہنا ہے، جو ریکارڈنگ ادھر آئی ہے ہمارے یہاں مار خوروں کے پاس، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ افغان مشیر نے پاکستان کے خلاف مغلظات بکی ہیں، اور جو گفتگو ان کی ہے، اور جو اس کو ایک ریڈیو کوئی ہوتی ہے جی، ریڈیو اس کو کہتے ہیں تھراپی یا پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، اس کے ذریعے یہ لہروں کے ذریعے نا ریکارڈنگ کرتے ہیں، جو آپ دیوار کے پیچھے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایف بی آئی کے پاس ہوگا، پتہ بہت پرانا یہ سسٹم ہے، اب ممکن ہے پاکستان کے پاس بھی آ گیا ہو۔ تو اس میں صرف 2 آوازیں نہیں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں 2 آوازیں نہیں ہیں، ان میں اور بھی 1-2 آوازیں ہیں جن کو وہ پہچانتے ہیں، اور جو انہوں نے پروف کی ہیں کہ یہ را کے فلاں جو افسرز ہیں وہ ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، یہ اس وقت جو کھیل دنیا میں چل رہا ہے نا، وہ یہ سے انٹیلیجنس وار ہے، یہ ہائیبریڈ وار ہے۔ اس میں آپ یہ سمجھیں نا کہ کوئی بات اگر کاؤنٹر آپ کی شارپ ہے تو کوئی بات پوشیدہ رہ جائے گی، تو میں نہیں سمجھتا یہ ممکن ہے۔ ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، خصوصاً چین تو اس معاملے میں نا بڑی آپ کو شہرت رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے اب اس نے داسو ڈیم کے اس حادثے کے بعد پاکستان کے پاس خاصی ٹیکنالوجی منتقل کی ہے۔ اب بنیادی بات یہ ہے صاحب کہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جی یہ جو
ملاقات ہے، اس کا ایجنڈا جو ہے یہ آپ شیئر کریں، آپ بتائیں کیا ایجنڈا تھا، کس کیپیسٹی میں آپ نے ملاقات کی، کیا باتیں ہوئیں، اور وہاں انڈین ڈیلیگیشن کیا کر رہا تھا، افغانستان کا جو وہاں سفیر ہے وہ بیٹھا کیا کر رہا تھا. کیونکہ گفتگو تو ان کے پاس آ چکی ہے نا، یہ اس لیے اب میاں صاحب کے لیے جھوٹ بولنے کا تو کوئی گنجائش نہیں رہی. وہ آؤٹ کر دیں گے اس کو، ان کو بتا دیں گے کہ جناب اصل میں بات یہ تھی، آپ یہ کر رہے تھے اور آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اب میاں صاحب بری طرح پھنس گئے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے، ان کے لیے تو خیر یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ کہہ دیں گے کہ نہیں صاحب یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارے خلاف سازش ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ اور وہ بہت پرانے الزامات دہرا دیں گے. تو مجھے مارنے کی سازش ہے ساری، اور مجھے ملک سے واپس لانے کی یہ جھوٹے الزامات وغیرہ لگائے جا رہے ہیں. بہرحال آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. آپ کا شکریہ.